بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر مس فرحہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم حصہ نثر کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے، مرزا غالب کے اعداد و خصائل، جن کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں، اور یہ صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے۔ بچوں، سبق مرزا غالب کے اعداد و خصائل کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ سب سے پہلے مصنف کا تعارف جان لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا غالب کے اعداد و خصائل۔ اس سبق کو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے اور یہ ان کی تصنیف یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ اور یادگار غالب کیا تھی؟ یہ غالب کی سوانح تھی جو کہ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی تھی، اور اسی میں سے یہ سبق مرزا غالب کے اعداد و خصائل لیا گیا ہے۔ بچوں، سبق مرزا غالب باب نمبر 2 ہے، اور یہ ہمارا باب 2 کا پہلا سبق ہے۔ آئیے بچوں، مصنف کا ذاتی تعارف پڑھتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی۔ ذاتی تعارف میں ان کے پڑھتے ہیں کہ سن پیدائش آپ 1837 یعنی 1837 میں پیدا ہوئے۔ جائے پیدائش یعنی یہ پانی پت میں پیدا ہوئے، اور والد کا نام عزت بخش تھا۔ بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے نظم حمد پڑھی تھی، اور اس کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی تھے، اور مولانا الطاف حسین حالی کا ہم تعارف ایک دفعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور بچوں یہ دوبارہ اس لیے پڑھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ والد کا انتقال 9 برس کی عمر میں ہوا، یعنی جب مولانا الطاف حسین حالی 9 برس کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی پرورش بھائیوں نے کی۔ تعلیم کی تکمیل کے لیے دہلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی، اور سن وفات 1914 یعنی کہ آپ 1914 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بچوں، مولانا الطاف حسین حالی کو دہلی میں کس کی صحبت میسر آئی؟ غالب اور شیفتہ کی۔ اب بچوں، شیفتہ کون تھے؟ شیفتہ کا مختصر تعارف: شیفتہ غالب کے دوست تھے، نام مصطفیٰ خان تھا، اردو اور فارسی زبان کے شاعر تھے۔ شاعری کا ذوق بہت بلند تھا۔ اردو شاعری میں شیفتہ اور فارسی میں حسرتی تخلص تھا، یعنی کہ اردو شاعری میں شیفتہ اور فارسی میں آپ کا تخلص حسرتی تھا۔ اب بچوں، آپ کا سر سید احمد خان سے بھی خاص تعلق قائم ہوا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ سر سید کی صحبت سے متاثر ہونا، جدید طرز کی نظمیں لکھنا، اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھانا۔ تو بچوں، آپ نے سر سید کی صحبت سے یہ تمام فوائد حاصل کیے۔ حالی کے اسلوب بیاں کی خصوصیات یا خوبیاں۔ بچوں، مولانا الطاف حسین حالی کی اسلوب بیاں کی خاص خصوصیات جو تھیں یا خوبیاں تھیں وہ یہ تھی کہ مدح نگاری۔ بچوں، مدح نگاری سے کیا مراد ہے؟ کہ مقصد تحریر کرنا، مطلب کی بات کرنا، یعنی کہ حالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ اب بچوں، ان کی اسلوب بیاں کی نمایاں خوبی کیا تھی؟ کہ غیر ضروری اختصار اور طوالت سے گریز کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ مختصر اور بہت زیادہ طویل تحریر نہیں لکھا کرتے تھے۔ اب ان کی تحریریں سادہ، دلکش اور مدلل ہیں، یعنی جو بھی بات کرتے تھے وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے، اس میں کوئی نہ کوئی لاجک ضرور ہوتا تھا۔ بچوں، یہ بات سنجیدگی سے بیان کرتے تھے اور ہر بات کو عقل کے ترازو میں تولتے تھے، یعنی بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی بات نہیں کہتے تھے، سوچ سمجھ کے بات کرتے تھے۔ تخیل اور جذبات سے دور رہتے ہیں اور قاری تک حقائق پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تخیل، امیجنیشن، یعنی ان کی کہی گئی بات حق اور سچ پر ہوتی تھی، یعنی بے بنیاد بات نہیں کرتے تھے۔ رشید احمد صدیقی نے حالی کے اسلوب بیاں کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے۔ اب بچوں، ان کی اہم تصانیف کون سی تھیں؟ یادگار غالب،
حیات سعدی، حیات جاوید، مسدس حالی، شعر و شاعری، مقدمہ شعر و شاعری۔ اب بچوں ان کے سبق کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں۔ حالی کو اردو سوانح نگاری کا اولین ادیب تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے سوانح نگاری کا آغاز حیات سعدی لکھ کر کیا۔ حالی نے یادگار غالب کے نام سے غالب کی سوانح لکھی اور مرزا غالب کے اعداد و خسائل اسی کتاب سے لیا گیا ہے، اقتباس ہے۔ یعنی مولانا الطاف حسین حالی نے غالب کی، مرزا اسد اللہ خان غالب کی جو سوانح لکھی تھی، یہ سبق مرزا غالب کے اعداد و خسائل اسی سوانح کا حصہ ہے۔ اب بچوں اس مضمون میں حالی نے غالب کے حسن اخلاق اور باغ و بہار شخصیت کے خوبصورت پہلو ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غالب کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی بہت باریک بینی سے عکاسی کی ہے۔ اب بچوں آپ کے بورڈ کے ایگزام میں اس تعارف میں سے کچھ سوالات آ سکتے ہیں، جیسے حالی کے والد کا نام کیا تھا، حالی کے اسلوب بیاں کی خصوصیات بتائیں، حالی کی مشہور تصانیف کے نام بتائیں، دہلی میں حالی کو خاص طور پر کن لوگوں کی صحبت میسر رہی یا میسر آئی، شیفتہ سے مراد کون ہے۔ بچوں اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں اتارنے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔